اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید میرے رب سے ہو۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ آؤ قربانی کریں ان لہجوں کی جن سے تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو آپ کے پاس سے تو چلا گیا ہو مگر آپ کے اندر سے نہ جا سکے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ کسی نے ارسطو سے لمبی عمر کا گور پوچھا تھا۔ ارسطو نے جواب دیا، مایوس ہونا بند کر دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیوں؟ ارسطو بولا، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ مشکل وقت میں صرف پختہ ارادہ ہی مدد دیتا ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ جیسے موم بتی آگ کے بغیر نہیں جل سکتی، اسی طرح ایک انسان روحانی زندگی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنو۔ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی سے چلتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں اگر کوئی راتوں رات کامیاب ہو گیا ہے تو دوبارہ غور سے دیکھو، ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہے۔ وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں، مگر پیار سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے،
جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا، پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا، کتنا آسان تھا علاج میرا۔ ہزاروں میلوں کا سفر بھی پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تب بھی کووں کا ان پہ ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے آپ پر کبھی یقین نہ چھوڑیں بیٹا، اپنے اللہ پر بھروسہ قائم رکھیں۔ وہ اللہ تجھے آزمائے گا، وہ تیری کمزوری کو دیکھتا ہے، وہ تیری کمی کو پورا کرے گا، وہ تجھے ترقی ضرور دے گا۔ محنت جاری رکھے۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ حال میں رہو تاکہ حال بہتر رہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے چیزیں اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ طلب اتنی کہ دل میں بسا لوں تجھے، طلب اتنی کہ دل میں بسا لوں تجھے، نصیب ایسا کہ دیدار بھی میسر نہیں تیرا۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے، اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ حقوق کی پاسداری لازمی ہے۔ اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جتنی اس خرگوش کے پاس گاجریں ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی سی کوشش جاری رکھے۔ کسی نے 1 روپیہ چرایا تو وہ چور، اور اگر کسی نے لاکھوں چرائے تو وہ فنکار، لیکن اس چور اور اس فنکار سے ہاتھ سے کمانے والا بہت ہی بہتر ہے۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتا، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو پر اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات نہ کریں، نہ ہی کوئی ایسی رائے پیش کریں جس میں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔
جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی کریکشن پہ، ان کے ادب پہ فوکس رکھیں، کوشش کریں کہ ابھی سے وہ مؤدب ہوں۔ جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، تمام عمر کسی کا نہ دل دکھائیں گے ہم۔ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ ایک چپ 100 سکھ۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو، مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ تیری دستک واجب الاحترام ہے لیکن تیری دستک واجب الاحترام ہے لیکن دروازہ جب کھلا تھا تب کہاں تھے تو؟ تیرے ہی پاس ہوگا میرا گم شدہ سکون، تیرے ہی پاس ہوگا میرا گم شدہ سکون، تیرے ہی ارد گرد بھٹکتی ہے یاد بھی، رونے کا سبب یاد آیا، یہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ معاف کر دینا بہت اچھا عمل ہے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہمیں بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ ہمیں پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں یا دوسروں کی غلطیوں سے ہی تو سیکھتا ہے، اس لیے ہی تو شاید خطا کا پتلا بنایا گیا ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ ہمیشہ برداشت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ تسکین دل کے واسطے ماضی کو رید کر، تسکین دل کے واسطے ماضی کو رید کر ہم پھر نکال لائے ہیں تصویر آپ کی۔ کھو کے کھائیے راج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے راج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے پینڈا پیندا حاج نہیں ہوندا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا کیا کرے۔ کیا خاک ترقی کی ہے دنیا نے؟ کیا خاک ترقی کی ہے دنیا نے؟ مریض عشق آج بھی لا علاج بیٹھے ہیں۔ تو مجھے دیکھ پرکھ سمجھ پھر بتا، تو مجھے دیکھ پرکھ سمجھ پھر بتا، تیرے سوا میرے اندر کہیں پہ میں بھی ہوں۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ
पकड़ में आ जाओगे। अक्कड़ में पकड़ आती है, इसलिए अक्कड़ छोड़ दे, पकड़ नहीं होगी। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले। हाथ से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन फिर भी अच्छा होना बुरे होने से कई दर्जे बेहतर है। हमेशा अच्छाई का साथ दे। ये और बात है कि उससे निभाए न गए, ये और बात है कि उससे निभाए न गए, मगर वादे जो किए सभी कमाल के थे। दोस्तों, मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हर मैदान में कामयाब फरमाए। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।